معزز سامعین السلام علیکم۔ مقبول جہانگیر کی ایک اور تہلکہ خیز تصنیف پاگل خانہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ باربرا نے تھوڑی دیر بعد گردن اٹھائی۔ تیش کے مارے اس کا چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ اس نے گرج کر کہا، اب منہ سے پھوٹتے کیوں نہیں؟ وہ وکیل اب تک کیوں نہ آیا؟ جانتے ہو کسی کو حبس بیجا میں رکھنا کتنا بڑا جرم ہے؟ مگر تم کیا جانو گے؟ تم محض 2 ٹکے کے آدمی ہو میکس، اور تمہارا کام اپنے ذلیل آقا کے احکام پر کتے کی طرح دم ہلانا، اور بس یہ کام تم بے حد خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ اس مسخرے کو جس کا نام ڈاکٹر فاسٹر بتاتے ہو میرے کمرے میں لانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا میں بیمار ہوں؟ نہیں، جی نہیں، میں ہر طرح صحت مند ہوں۔ مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، البتہ وکیل درکار ہوگا۔ ایک ایسا وکیل جو میری بات سمجھ سکے اور دوسروں کو سمجھا سکے، ایسا وکیل جو جان سکے کہ میں نے جو کچھ کیا اس میں ذرہ برابر میری خطا نہ تھی۔ لیکن افسوس، تم اب قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں خبردار کیے دیتی ہوں کہ اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہ نکلے گا۔ میکس اب بھی یوں ہی بے پرواہی سے کھڑا رہا جیسے اس نے باربرا کی تقریر کا ایک لفظ بھی نہ سنا ہو۔ فاسٹر نے تب کرسی اپنی طرف کھینچی اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ باربرا، غصہ تھوک دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے لیے وکیل کا بندوبست کر دوں گا، فاسٹر نے نرم آواز میں کہا۔ باربرا نے حقارت آمیز نظروں سے پلٹ کر فاسٹر کو دیکھا اور بولی، میں تم سے کلام کرنا نہیں چاہتی مسٹر فاسٹر، مہربانی کر کے تم اپنی زبان بند رکھو۔ اگر میں اپنی زبان بند رکھوں گا تو تم یہاں سے کبھی رہائی نہ پا سکو گی، فاسٹر نے کہا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے حالات سے مجھے آگاہ کر دو اور میں تمہاری بات سن کر کسی اچھے سے وکیل کو بلوا لوں گا، ورنہ اس طرح لڑنے جھگڑنے سے کوئی مسئلہ حل نہ ہوگا۔ اور یہ بھی سن لو کہ میں تمہیں ہرگز بیمار نہیں سمجھتا اور نہ تمہارا علاج کرنے یہاں آیا ہوں۔ فاسٹر کے ان جملوں نے باربرا کا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ پہلی بار اس نے فاسٹر کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا اور ہلکا سا تبسم اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوا۔ وہ بولی، تم باتیں بہت لچھے دار کرتے ہو، ڈاکٹر ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ میں بچی نہیں ہوں جو تم مجھے بہلانے آ گئے۔ سنو، میں خود میڈیکل پروفیشن کے بارے میں خاصی معلومات رکھتی ہوں۔ اگر تمہیں کچھ شک و شبہ ہے تو مجھ سے سوال کر سکتے ہو۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ میں صرف تم سے ملنے آیا ہوں، تمہیں دیکھنے کا اشتیاق تھا، فاسٹر نے جھوٹ میں پناہ لی۔ میں نے سنا تھا تم بہت حسین ہو اور اب تمہیں دیکھنے کے بعد یقین ہو گیا کہ میں واقعی حسین عورت ہوں۔ باربرا نے جملہ خود ہی مکمل کر دیا اور فاسٹر کی سیاہی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم میڈیکل پروفیشن کے بارے میں کچھ جانتی ہو، فاسٹر نے کہنا شروع کیا۔ پھر وہ باربرا کی طرف تھوڑا سا جھکا اور بولا، مجھے احساس ہو رہا ہے باربرا تم خود ڈاکٹر ہو، کیا میں صحیح کہتا ہوں؟ تم ایسے سوالات مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ باربرا کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ اس لیے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور اب یہ تم پر منحصر ہے کہ میرے سوالوں کا کیسا جواب دیتی ہو۔ اگر تم واقعی میری مدد کرنے کے در پہ ہو تو تم کو اس کا ایک آسان طریقہ میں سمجھا دیتی ہوں، بشرطے کہ تم اس پر عمل کرنے کا وعدہ کرو۔ باربرا کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وعدہ تو میں نہیں کر سکتا، البتہ وہ آسان طریقہ سن کر مجھے خوشی ہوگی۔ فاسٹر نے محسوس کیا کہ اس کا واسطہ نہایت چالاک اور حاضر دماغ عورت سے ہے۔ بس تو پھر تم مجھے تنہا چھوڑ دو، باربرا نے کہا۔ اس سے بڑھ کر تم میری کچھ اور مدد نہیں کر سکتے، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے دیکھ لیا ہے تم محض میرا وقت برباد کرنے آئے ہو، مجھے تم سے کوئی توقع نہیں ہے۔ تم مجھے صورت ہی سے احمق نظر آتے ہو اور احمقوں سے میں اپنا سر کھپانے کی عادی نہیں ہوں۔ بعض اوقات احمق ہی ایسے مشورے دے دیتے ہیں جو بڑے بڑے عقل مند نہیں سجا سکتے۔ فاسٹر نے ناراض ہوئے بغیر کہا، ہو سکتا ہے میں بھی تمہیں کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ میں واقعی احمق ہوں اور امید ہے تم خوش اخلاقی سے کام لیتے ہوئے ایک احمق کو معاف کر دو گی۔ میں تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں باربرا، لیکن تم اس پر یقین نہیں کرو گے، باربرا نے منہ بنا کر کہا۔ کوئی ڈاکٹر اس پر یقین نہیں کرتا اور تم بھی ڈاکٹر ہو۔ کیا تمہیں یقین ہے باربرا کہ وکیل تمہاری کہانی پر یقین کر لے گا؟ فاسٹر نے سوال کیا۔
اس نے دیکھا کہ باربرا کچھ پریشان سی ہو گئی۔ فاسٹر نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، وکیل بھی گوشت پوست کے بنے ہوتے ہیں، اور عین ممکن ہے کوئی وکیل بھی تمہاری کہانی پر یقین نہ کرے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے تمام واقعات سے آگاہ کر دو۔ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ ضرورت محسوس ہوئی تو تمہارے لیے خود بہترین وکیل کا بندوبست کر دوں گا۔ باربرا نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائیں اور ان پر نگاہیں جما دی۔ وہ گہری سوچ میں گم تھی۔ پھر کسی فیصلے پر پہنچ کر اس نے گردن اٹھاتے ہوئے کہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس میں میری کوئی خطا نہ تھی، یہ سب کچھ کیا دھرا تو لوسی کا تھا۔ لوسی؟ وہ کون ہے؟ ذرا تفصیل سے بتاؤ، میں ہمتن گوش ہوں۔ فاسٹر نے اسے حوصلہ دیا، لیکن باربرا خاموش رہی۔ چند لمحے بعد اس نے آہستہ سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کروں، یہ بے حد طویل اور پیچیدہ داستان ہے، تم اکتا جاؤ گے، اور شاید تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہ ہو کہ… میں اس وقت بالکل فرصت سے ہوں، فاسٹر نے جلدی سے کہا، اس لیے تم اطمینان سے شروع سے آخر تک تمام چھوٹی بڑی جزیات کے ساتھ مجھے اپنی داستان سناؤ، میں اکتاؤں گا نہیں۔ اور کیا عجب کہ میں تمہاری داستان بحیثیت ایک ڈاکٹر یقین ہی کر لوں، سب ڈاکٹر ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا؟ باربرا نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر اب دوبارہ بارش زور پکڑ رہی تھی اور بجلی کی بار بار کڑک چمک میں اضافہ ہو گیا تھا۔ باربرا نے کہا، مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے، آسمان پر سورج چمک رہا تھا اور نرم خوشگوار دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایسا بیہودہ دن ہرگز نہ تھا جیسا آج کا دن ہے، روشن روشن، اجلا اجلا اور صاف ستھرا، بے حد دل خوش کن دن تھا وہ۔ کار درمیانی رفتار سے کھلی اور حد نظر تک طویل سیدھی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف چھوٹے چھوٹے خوبصورت مکان پیچھے کی جانب دوڑ رہے تھے۔ مکان اگرچہ پرانے تھے، تاہم ان میں رہنے والوں نے ان کی مرمت اور صفائی کا خوب خیال رکھا تھا۔ ہر مکان کے آگے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور باغیچے میں ننھے منھے بچے کھیلتے کودتے نظر آ رہے تھے۔ باربرا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہر مکان کو دیکھ کر وہ آپ ہی آپ کھلکھلا دیتی، اسے اپنا ہی گھر معلوم ہوتا تھا۔ برابر والی سیٹ پر ادھیڑ عمر کا شخص باربرا کی اس بے پناہ مسرت سے قطعی لا تعلق کار چلا رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ دفعتاً وہ باربرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خدا کا شکر ہے تم خوش تو ہوئی۔ ہاں جارج، میں آج بہت خوش ہوں، کاش تم جان سکتے کہ دوبارہ گھر جا کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے احساس ہے باربرا، جارج نے جواب دیا، اور مجھے توقع ہے کہ گھر میں بھی تم خوش رہو گی۔ میں اس وقت بھی خوش ہوں اور آئندہ بھی رہوں گی، باربرا نے ہنس کر کہا۔ تم میرے بارے میں فکر مت کرو جارج، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب گزشتہ واقعات پر رنج و الم بے سود ہے۔ زندگی رونے دھونے اور غمگین رہنے سے کبھی نہیں کٹتی، یہ بات میری عقل میں آ چکی ہے، میں نے مسرتوں ہی میں زندگی کا راز پا لیا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، جارج نے بھی گویا خوش ہو کر دانت نکال دیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے باربرا، اب سب کچھ تم پر منحصر ہے، چاہو تو اپنی زندگی باغ و بہار بنا لو، چاہو تو اسے جاڑ دو، اور یہ حقیقت تم خود بھی اچھی طرح جانتی ہو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جارج، میں اچھی طرح جان گئی ہوں۔ باربرا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ونڈ شیلڈ میں سے باہر جھانکنے لگی۔ غالباً وہ اپنا گھر پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کا گھر بھی خاصا خوبصورت اور جدید طرز کا تھا، پرانے ڈیزائن سے ہٹ کر بنایا گیا تھا، 2 منزلہ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا۔ جارج جو ہی مکان کے کھلے دروازے سے کار گزار کر پورچ میں رکا، باربرا جلدی سے دروازہ کھول کر نیچے اتری اور بچوں کی طرح تالیاں بجا بجا کر خوش ہونے لگی۔ جارج نے اسے پریشان اور کسی قدر مشکوک نگاہوں سے دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ اس وقت وہ اپنے آپ پر ضبط کرنا ہی مناسب سمجھتا تھا، مبادا کوئی ایسی ویسی بات زبان سے نکل جائے اور باربرا کو دکھ پہنچے۔ باربرا اس کی چھوٹی بہن تھی اور جارج اپنی چھوٹی بہن کو مزید صدمہ پہنچانا پسند نہیں کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے میری غیر حاضری میں تم نے مکان کی مرمت کرائی ہے، باربرا نے کہا۔ رنگ و روغن بھی تازہ ہے۔ ہاں، میں نے سوچا جب تم اپنے گھر واپس آؤ تو تمہیں گھر بھی صاف ستھرا ملے، جارج نے جواب دیا۔ تمہیں نیا رنگ و روغن پسند آیا؟ بہت بہت، باربرا نے ایک بار پھر تالی بجائی۔ تم کتنے اچھے ہو جارج، میرا کتنا خیال رکھتے ہو۔ جارج نے اس دوران میں کار کی ڈگی کھولی اور بڑا سا سوٹ کیس باہر نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ پھر اس نے ڈگی بند کر دی
اور کار کی پچھلی نشست پر پڑا ہوا ایک چھوٹا سا سفری بیگ بھی اٹھایا اور باربرا کی طرف بڑھایا۔ غالباً یہ بیگ باربرا ہی کا تھا، لیکن اس نے جارج کے ہاتھ سے بیگ نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نظریں دوسری منزل کی ایک کھڑکی پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ جارج نے دیکھا کہ باربرا کے چہرے پر وحشت کے آثار ہیں اور وہ پلکیں جھپکائے بغیر کھڑکی کو دیکھ رہی ہے۔ جارج نے آہستہ سے بیگ زمین پر رکھ دیا اور بولا، باربرا، کیا بات ہے؟ کھڑکی کو یوں کیوں دیکھ رہی ہو؟ جارج کی آواز پر باربرا چونک پڑی۔ کچھ نہیں، مجھے شبہ سا ہوا تھا۔ اوپر کھڑکی میں کوئی کھڑا تھا۔ جارج کی بھویں سکڑ گئیں۔ باربرا، کیا کہتی ہو؟ مکان کی اوپری منزل میں بھلا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا فقرہ باربرا نے کاٹ دیا۔ یقیناً کوئی تھوڑی دیر پہلے وہاں موجود تھا۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جارج، میں قسم کھا سکتی ہوں، میری آنکھیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ضرور کھڑکی میں کوئی۔ آخر تھا کون؟ جارج کو غصہ آ گیا۔ کون تھا؟ کوئی بھوت پریت یا کوئی آدمی؟ ہاں، باربرا نے کھڑکی پر نگاہیں جمائے آہستہ سے کہا۔ جارج، وہ لوسی کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ جارج نے سخت بیزار ہو کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ باربرا گھبرا کر جارج کے نزدیک آئی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے جارج، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک تو میری طبیعت ٹھیک ہی تھی باربرا، جارج نے کہا، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے ساتھ مجھے بھی پاگل کر دو گی۔ یاد کرو کہ تم نے اسپتال میں مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ آئندہ کبھی لوسی کا ذکر نہیں کروں گی۔ بولو، یاد ہے تمہیں اپنا وعدہ؟ باربرا نے شرمندہ ہو کر اسبات میں گردن ہلائی۔ ہاں یاد ہے، لیکن جارج، میں نے خود سے اپنی آنکھوں… غلط، بالکل غلط، جارج نے ناراض ہو کر کہا۔ یہ تمہارا وہم ہے باربرا، لوسی بھلا یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے افسوس ہے جارج، باربرا نے گردن جھکا کر کہا، میں نے خواہ تمہیں تکلیف پہنچائی، لیکن یقین کرو میں نے اوپر کی منزل میں اس کھڑکی پر اس کی جھلک ضرور دیکھی تھی۔ میں سمجھی اس نے لوسی کا نام پورا نہیں کیا کہ جارج کو تکلیف ہوگی۔ مجھے معاف کر دو جارج، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی۔ اور یہ جملہ کہتے ہوئے باربرا نے ایک بار پھر گردن اٹھا کر اسی کھڑکی کی جانب دیکھا، جیسے یقین ہو کہ وہاں پھر سے کوئی اسے نظر آئے گا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ جارج نے باربرا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم جسے لوسی سمجھ رہی ہو وہ کوئی اور ہے باربرا، میں دراصل تمہیں بتانا بھول گیا تھا۔ باربرا نے بے حد تشویش سے جارج کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہے؟ ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، مکان کے اندر تو چلو۔ جارج، پہلے مجھے بتاؤ کہ مکان میں کون ہے، باربرا نے سنجیدگی سے کہا۔ جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گے میں مکان کے اندر ہرگز قدم نہ رکھوں گی۔ میں اب بچی نہیں ہوں کہ تم مجھے بہلاتے پھرو۔ جارج ایک دم ہنس پڑا۔ اوہو، ناراض ہو گئی تم تو، بھئی ذرا صبر سے کام لو۔ دفعتاً پہلی منزل کا بڑا دروازہ کھلا اور ایک پستہ قد پھولی ہوئی عورت دروازے میں کھڑی نظر آئی۔ اس کے موٹے اور بھدے بدن پر نرسوں کی سفید یونیفارم منڈی ہوئی تھی۔ جارج اور باربرا کو دیکھ کر وہ پتھر کی بنی ہوئی سیڑھیاں اتر کر آگے آئی۔ اس کے لبوں پر بے ہنگم سی مسکراہٹ تھی۔ باربرا نے منہ بنا کر کہا، گویا تم نے میرے لیے نرس کا بھی پہلے سے انتظام کر رکھا ہے۔ جارج نے نرس کو مخاطب کر کے کہا، مس ہین، ان سے ملو، یہ ہے میری بہن باربرا۔ ہیلو باربرا، نرس نے دانت نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین تھی، جارج نے تمہارا ذکر کر کے مجھے بے حد مشتاق بنا دیا تھا۔ باربرا نے اس کی گرم جوشی کا جواب نہایت سرد مہری سے دیا اور صرف اتنا کہا، ہیلو مس ہینز، امید ہے تم سے مل کر مجھے خوشی ہوگی۔ اور یہ کہتے ہی باربرا جارج اور مسز ہینز کو وہیں چھوڑ کر مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ جارج اور مس ہینز نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور پھر وہ دونوں بھی باربرا کے پیچھے پیچھے آئے۔ باربرا نے مڑ کر انہیں دیکھا، پھر تیز تیز قدموں سے چلتی وہ جارج کے قریب آئی اور اس کا بازو تھام کر ایک طرف لے گئی۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی اسے رکھ لیا، باربرا نے چپکے سے اسے کہا۔ مجھے یہ عورت قطعی اچھی نہیں لگی، یقین کرو میں اب ٹھیک ہوں، مجھے اب کسی نرس کی ضرورت نہیں ہے، گھر کا کام کاج میں خود کر لیا کروں گی، اور کام ہے بھی کیا، بس تم اسے آج ہی چھٹی دے دو، اس کا حساب صاف کر دو۔ باربرا، جارج نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے،
وہ سنے گی تو اسے کتنا رنج پہنچے گا۔ مس ہینس بہت اچھی نرس ہے، وہ تم سے پیار و محبت کرے گی، تمہاری خدمت کرے گی۔ تم جانتی ہو میں سارا دن گھر میں نہیں رہ سکتا، مجھے اپنے کام دھندے کے سلسلے میں دن اور رات کا بیشتر حصہ گھر سے باہر گزارنا پڑتا ہے۔ اتنے بڑے گھر میں تم اکیلی گھبرا جاؤ گی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ اسپتال کے ڈاکٹرز نے مشورہ دیا تھا کہ چند روز کے لیے کسی نرس کو رکھ لیا جائے تاکہ وہ تمہاری دیکھ بھال کرے، لہٰذا تم فکر نہ کرو۔ مس ہینس کی خدمات ہم نے عارضی طور پر حاصل کی ہیں۔ باربرا نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن مس ہینس نے موقع نہ دیا۔ وہ فوراً وہاں آئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آؤ باربرا، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ میں خود چلی جاؤں گی اپنے کمرے میں مس ہینس۔ باربرا نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں اپنے گھر میں اجنبی نہیں ہوں، ہر کمرہ میرا دیکھا بھالا ہے۔ نرس نے بے بسی سے شانے اچکا کر جارج کی طرف دیکھا۔ جارج نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا، پھر بلند آواز سے بولا، ٹھیک ہے مس ہینس، باربرا خود اپنے کمرے میں چلی جائے گی، تم مہربانی کر کے باہر سوٹ کیس اور بیگ پڑا ہے وہ اندر لے آؤ۔ بہت بہتر جناب، نرس نے کہا اور باہر چلی گئی۔ باربرا ابھی تک اوپر جانے والی سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ نرس کے جانے کے بعد جارج نے باربرا سے کہا، باربرا تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بیچاری نرس نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم اس پر خفا ہو رہی ہو؟ مجھے افسوس ہے جارج، اگر تم کہو تو میں مس ہینس سے معذرت کر لوں گی۔ ہاں شاباش، بہت اچھی لڑکی ہو تم، جارج نے خوش ہو کر کہا۔ چند دن کی بات ہے، پھر مس ہینس خود ہی چلی جائے گی۔ اتنے میں نرس نے باری باری دونوں چیزیں لا کر ایک طرف رکھ دی۔ باربرا نزدیک آئی اور نرس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، مجھے معاف کر دو مس، میں نے خواہ تمہاری دل آزاری کی۔ مس ہینس کو باربرا سے یہ توقع نہ تھی، لہٰذا وہ بھونچکا ہو کر اس کی صورت تکنے لگی۔ آخر اس نے ہنس کر کہا، میں نے تمہاری کسی بات کا برا نہیں منایا باربرا، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم ہسپتال سے آئی ہو اور گرم دواؤں نے تمہارے اعصاب بے حد زود حس کر دیے ہیں، تمہیں سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر نرس نے باربرا کا بیگ اٹھا لیا اور اسے اوپر کی منزل میں لے گئی۔ جارج اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اوپر کی منزل آرائش و زیبائش کے اعتبار سے نچلی منزل کے مقابلے میں بہت آگے تھی۔ گیلری میں دبیز قالین بچھا تھا اور کمرے میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر نئے ریشمی پردے لہرا رہے تھے۔ فرنیچر بھی صاف ستھرا اور پالش کیا گیا تھا۔ باربرا کے لیے ایک گوشے میں مسہری بچھی تھی اور اس پر نرم گدے کے اوپر نیلی چادر اور پائنتی پر نیا سرخ کمبل سلیقے سے تہہ کیا رکھا تھا۔ تمہارا بستر میں نے کئی دن پہلے تیار کر دیا تھا باربرا، نرس نے کہا، اب تم بستر پہ آرام کرو، میں تمہارے لیے ہلکا سا ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ مس ہینس، میں نے دوپہر کے وقت کبھی بستر میں آرام نہیں کیا، باربرا نے آہستہ سے کہا، مہربانی کر کے جارج کو بلا لاؤ۔ اوہو تم سمجھی نہیں، نرس نے کہا، میرا مطلب تھا کہ دور کا سفر کر کے آئی ہو، تھکی ماندی ہو، تھوڑی دیر آرام کر لو، اس طرح تھکن دور ہو جائے گی اور تم دوبارہ خود کو حشاش بشاش محسوس کرو گی۔ جارج کو بلانے سے کیا فائدہ، اسے بھی آرام کرنے دو۔ مگر میں کوئی تھکن محسوس نہیں کر رہی ہوں، باربرا نے احتجاج کیا۔ پھر تم کیوں مجھے زبردستی بستر میں بٹھانا چاہتی ہو؟ جارج کو بلاؤ۔ کیا بات ہے باربرا، تمہیں مجھ سے کچھ کہنا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھو جارج، یہ مجبور کر رہی ہے کہ میں بستر میں دبک جاؤں، ابھی تو دوپہر ہے۔ نرس ٹھیک کہتی ہے باربرا، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ تم نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ یہی کہ ڈاکٹر کی ہر ہدایت پر چون چنا کیے بغیر عمل کرو گی، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہیں بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے باربرا، اس میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ وہ ٹھیک ہے، مگر یہ میرا گھر ہے جارج، یہ اسپتال تو نہیں ہے، باربرا نے کہنا شروع کیا، لیکن جارج نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، باربرا تم بھول رہی ہو کہ یہ صرف تمہارا گھر نہیں میرا گھر بھی ہے، بلکہ یوں کہو کہ دونوں کا گھر ہے، اور اب آئندہ سے ہم دونوں اس گھر میں اکٹھے ہی رہیں گے۔ اور تم نے ڈاکٹر یا نرس کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو جانتی ہو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی کہ تمہیں دوبارہ اسپتال داخل کرا دیا جائے گا۔ بولو، کیا تم دوبارہ اسی اسپتال میں جانا پسند کرو گی؟ میں سمجھتا ہوں تم پسند نہیں کرو گی۔ اسپتال میں دوبارہ داخلے کے ذکر سے ہی باربرا کے تمام بدن میں تھر تھری سی چھوٹ گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں دوبارہ اسپتال میں جانا نہیں چاہتی۔ شاباش، تم بہت سمجھدار لڑکی ہو، جارج نے کہا، میں بھی نہیں چاہتا کہ تمہیں پھر سے ہسپتال بھیجوں۔
لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ تم ڈاکٹر کے کہنے پر عمل کرو. ڈاکٹر جو کچھ کہتے ہیں اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. ہاں اور کیا. مس ہنز نے جارج کی ہاں میں ہاں ملائی. ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ مریض کے حق میں کون سی بات بہتر ہے اور کون سی مضر ہے. مریض کو چاہیے کہ جو ہدایات ڈاکٹر دے اس پر پوری طرح عمل کرے. اس لیے پیاری باربرا تم بستر میں لیٹ جاؤ اور مکمل گہری نیند کا لطف اٹھاؤ. باربرا ابھی تک آنسو بہا رہی تھی. اس نے جارج کی طرف ایک ثانیے کے لیے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ مسحری کی طرف بڑھ گئی. جارج نے اپنی جیب سے پائپ اور تمباکو کی تھیلی نکال کر پائپ بھرنا شروع کر دیا. جب تم سو کر اٹھو گی تو دیکھنا کتنی تازہ دم ہو جاؤ گی. میں پھر تمہیں دیکھنے آؤں گا. ہاں ضرور آنا، مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، باربرا نے جارج سے کہا. وہ باتیں بھی ہو جائیں گی. ان باتوں کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے باربرا، تم فکر نہ کرو. اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو نرس کو بتاؤ. یہ کہہ کر وہ مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا. باربرا نے کنکھیوں سے نرس کی طرف دیکھا. وہ مسلسل مسکرا رہی تھی. اس کا جی چاہا کہ وہ نرس کا منہ نوچ ڈالے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مس ہنز نے کہنا شروع کیا ہی تھا کہ باربرا نے فقرہ مکمل کر دیا. آرام کرو، بستر میں آرام کرو، یہی کہا تھا نا ڈاکٹر نے. کسی قدر نادم ہو کر نرس نے جلدی سے الماری کھولی اور خوبصورت نیا نائٹ گاؤن نکال کر بستر پر رکھ دیا. رات کو اگر آنکھ کھولے تو اسے پہن کر بستر سے نکلنا. اس نے باربرا سے کہا. باتھ روم میں گرم اور ٹھنڈے دونوں طرح کا پانی موجود ہے. تم کتنی خوش نصیب ہو باربرا. ایسا محبت کرنے والا بھائی خدا نے تمہیں دیا ہے، اور اب تمہارا بھی فرض ہے کہ اپنے بھائی کی پریشانیوں میں اضافہ نہ کرو. وہ جو کچھ کہے خوش دلی سے مانو. باربرا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا. ہاں تم ٹھیک کہتی ہو. جارج بہت اچھا بھائی ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. پھر اس نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور بستر میں گھس گئی. نرس نے شیشے کا گلاس اٹھایا اور باتھ روم میں چلی گئی. 1 منٹ بعد وہ واپس آئی. باربرا نے دیکھا کہ گلاس میں بھورے رنگ کا پانی اوپر تک بھرا ہوا ہے. نرس نے گلاس باربرا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. یہ پی جاؤ، تم اطمینان سے گہری نیند سو سکو گی. باربرا نے ہونٹ بھینچ لیے اور ناک سے کوڑ کر گلاس میں دیکھا. یقیناً یہ کوئی دوا تھی جس سے تیز ناگوار بو اٹھ رہی تھی. مس ہنس، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے پوچھا. اگر یہ نیند کے لیے ہے تو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ پی کر بھی مجھے نیند نہ آئے گی. یہ صرف نیند کے لیے نہیں ہے، اس سے تمہارے تھکے ہوئے کمزور اعصاب کو سکون ملے گا. بس اچھی بچی کی طرح پی جاؤ. لیکن میرے اعصاب پرسکون ہیں اور مجھے اس وقت نیند کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باربرا ایک دم چلائی. دیکھو دیکھو، تم پھر مشتعل ہو رہی ہو. نرس نے خبردار کیا. مشتعل ہو کر چیخنا چلانا تمہارے لیے مضر ہے لڑکی. اگر تمہارے بھائی نے آواز سن لی، دیکھو تمہارے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، اور پھر تم کہتی ہو کہ تمہارے اعصاب پرسکون ہیں. مجھے خدشہ ہے کہ جارج تمہیں دوبارہ اسپتال لے جائے گا. اسپتال کا نام سنتے ہی باربرا کا چہرہ زرد پڑ گیا. اس نے جلدی سے گلاس کا کنارہ منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا. اس کا ذائقہ عجیب اور کڑوا کڑوا سا تھا. شاباش، بس اسی طرح کہنا مانو گی تو دنوں کے اندر سرخ و سفید ہو جاؤ گی. نرس نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا. پھر اس نے باربرا کو بستر میں لٹا کر اچھی طرح کمبل اڑا دیا. اس کام سے فارغ ہو کر اس نے کھڑکیوں کے پردے چڑھا دیے. کمرہ نیم تاریک نیم روشن تھا. اب تم آرام سے سو جاؤ، مس ہنز نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد آن کر تمہیں دیکھتی رہوں گی. رات کے کھانے پر ہم خوب باتیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رات کو بھی یہیں ٹھہرا کرو گی؟ باربرا نے اسے گھورا. ہاں، اور وہ اس لیے کہ میں دن رات کے لیے ملازم رکھی گئی ہوں، لہٰذا تمہیں گھبرانے یا تنہائی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میرا کمرہ تمہارے کمرے کے برابر ہی ہے. یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور آہستہ سے دروازہ بند کر دیا. باربرا نے چھت پر نظریں جما دی. کڑوی کسیلی دوا پی کر اس کا جی متلا رہا تھا. اس کے علاوہ اسے مسز ہینس کی گھر میں موجودگی سے شدید ذہنی کوفت ہو رہی تھی. اس کا خیال تھا کہ وہ اور جارج دونوں گھر میں ہنسی خوشی رہیں گے، کوئی تیسرا فرد نہ ہوگا. پہلے بھی وہ دونوں بہن بھائی خاصے خوش خرم رہ کر زندگی گزار رہے تھے کہ لوسی نے درمیان میں آ کر بدمزگی پیدا کر دی. اور اب یہ کمینی حرافہ مس ہینس آنٹپ کی کہتی ہے میں رات کو بھی یہیں رہوں گی. باربرا کے ذہن میں جیسے سوئیاں سی چبھ رہی تھی. بے چین ہو کر وہ کروٹیں بدلتی رہی. پھر اس نے تمام خیالات ذہن سے جھٹک کر سنجیدگی سے سونے کی کوشش شروع کر دی.
کمبل سے منہ ڈھانپ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت لیٹی رہی، لیکن نیند نہ آئی۔ آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں طرح طرح کے پریشان کن اور ڈراؤنے خیالات آنے لگے۔ تب اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنی معمول کی گولیاں کھا لے تو نیند آ جائے گی، مگر یہ گولیاں کھانے سے ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا، حالانکہ یہ گولیاں نقصان دہ بھی نہ تھیں۔ جب بھی وہ یہ گولیاں استعمال کرتی اسے محسوس ہوتا کہ اس کا ذہن تر و تازہ ہو گیا ہے اور اس کی جسمانی قوتیں تیزی سے بحال ہو رہی ہیں۔ کاش اس وقت اس کے پاس ایک ہی گولی ہوتی۔ یکایک باربرا کے کانوں میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی مدھم سی آواز آئی۔ اس کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ آنکھیں کھلنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ گھنٹی کی آواز زیادہ واضح اور صاف سنائی دے رہی ہے۔ وہ کان لگائے یہ آواز سنتی رہی۔ خدا جانے ٹیلی فون کہاں رکھا تھا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اور فون سننے والا کوئی نہ تھا۔ باربرا نے کمبل ہٹا کر ایک طرف پھینک دیا، بستر سے اٹھ کر دبے پاؤں بند دروازے تک گئی اور اسے کان لگا کر کھڑی رہی۔ بلا شبہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ اندر کی طرف کھولا۔ خدا کا شکر ہے کہ نرس نے اسے مقفل نہیں کیا تھا۔ دروازہ ذرا سا کھل گیا اور اسی درز میں سے باربرا نے جھانکا۔ عین اسی لمحے اس نے نیچے جارج کی آواز سنی۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا تھا اور کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ باربرا نے تھوڑا سا دروازہ اور کھولا، پھر چپکے سے باہر نکل آئی۔ اس نے دیکھا کہ نیچے ہال میں کھڑا تھا۔ پھر اس نے ریسیور ایک طرف رکھ دیا اور پکار کر کہا، مس ہنس، تمہارا فون ہے۔ باربرا نے چند لمحے بعد نرس کی آواز سنی، لیکن وہ اندازہ نہ کر پائی کہ نرس مکان کے کس حصے میں ہے۔ البتہ یہ یقینی تھا کہ وہ نچلی منزل ہی کے کسی کمرے میں تھی۔ باربرا اپنی جگہ ساکت کھڑی برابر نیچے دیکھتی رہی۔ ایک ثانیے بعد نرس ہال کمرے میں نمودار ہوئی اور بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ جارج ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ جانے کو مڑا ہی تھا کہ مس ہنس کی فون پر ہونے والی گفتگو کے چند الفاظ سن کر رک گیا۔ نرس کہہ رہی تھی، ہاں ہاں میں ہنس بول رہی ہوں۔ ارے نہیں نہیں، خدا کی پناہ، کیا کہا تم نے؟ اوہو، ہاں میں جانتی ہوں وہ کہاں ہے۔ وہ کیسی ہے؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ ٹھیک ہے، میں بہت جلد پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں، بس یوں سمجھو چل پڑی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ جارج نے پوچھا، کیا بات ہے مس ہنس، خیر تو ہے؟ جب آپریٹر نے کہا کہ اسپتال سے فون ہے تو میں سمجھا کہ… یہ فون میری ماں کا تھا، اس کا ابھی ابھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ گلی کے نکڑ پر کسی سائیکل سوار نے اسے ٹکر مار کر گرا دیا۔ اب وہ اسپتال میں ہے، مجھے فوراً اسپتال جانا ہوگا۔ جارج کسی قدر پریشان ہو گیا۔ کیا ابھی جانا ضروری ہے؟ اسپتال میں تمہاری ماں کی دیکھ بھال ہو جائے گی، تم کل چلی جانا۔ یہاں باربرا کا خیال بھی تو تمہیں رکھنا ہے۔ بہرحال میرا جانا ضروری ہے، اسپتال والے کہتے ہیں کہ چوٹ زیادہ آئی ہے۔ ویسے بھی وہ بوڑھی عورت ہے اور قدرتی طور پر مجھے یاد کرتی ہوگی۔ باربرا کی فکر نہ کرو، میں نے دوا پلا دی ہے اور اب وہ گہری نیند سو رہی ہوگی۔ کم از کم 4-5 گھنٹے سے پہلے وہ سو کر نہیں اٹھ سکتی۔ میں ہر صورت میں سورج غروب ہونے سے پہلے لوٹ آؤں گی۔ پھر تو ٹھیک ہے، جارج نے کہا اور کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اب سے 20 منٹ بعد ایک ٹرین جانے والی ہے، تم اس پر جا سکتی ہو۔ میں تمہیں اسٹیشن لیے چلتا ہوں، لیکن خدا کے لیے شام تک واپس آ جانا، مجھے باربرا کی طرف سے ابھی اطمینان نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو جارج، میں شام تک لوٹ آؤں گی، باربرا میرے آنے تک سوتی ہی رہے گی۔ تم اتنے میں گیراج سے کار نکالو، میں اپنا پرس لے آؤں۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ باربرا جاگے گی نہیں؟ جارج نے پوچھا۔ ہاں ہاں، کہہ تو رہی ہوں کہ تم فکر نہ کرو، وہ شام تک گھوڑے بیچ کر سوئے گی، نرس نے جواب دیا۔ جارج نے نگاہیں اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ باربرا اگر فوراً ہی پیچھے نہ ہٹ جاتی تو جارج اسے ضرور دیکھ لیتا۔ پھر اسے شک ہوا کہ کہیں وہ اوپر ہی نہ آ جائے۔ چنانچہ وہ دبے پاؤں واپس کمرے میں آ گئی اور بستر میں لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا۔ اس کا شک صحیح نکلا۔ چند ہی لمحوں بعد اس نے کمرے کے باہر سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ سنی۔ پھر آہستہ سے دروازہ کھلا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ اس نے محسوس کیا کہ جارج کھلے دروازے میں کھڑا اس پر نگاہیں جمائے ہوئے ہے۔ باربرا بے حس و حرکت پڑی رہی۔ پھر اس نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی اور اگلے ہی لمحے جارج کی سیڑھیاں اترنے کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ 2-3 منٹ انتظار کے بعد وہ بستر سے اٹھی اور اس مرتبہ دروازے کی طرف جانے کی بجائے اس کھڑکی کی طرف گئی جو لان کی طرف کھلتی تھی۔ اس نے کھڑکی پر پڑا ہوا پردہ ذرا سا ہٹایا اور شیشے سے باہر جھانکا۔ مس ہنس
اور جارج دونوں گیراج کی طرف جا رہے تھے۔ باربرا کے دیکھتے ہی دیکھتے جارج نے گیراج سے کار نکالی، پھر اس نے اگلی نشست کا دروازہ کھولا۔ نرس اس میں بیٹھ گئی، دروازہ بند ہوا اور پھر آہستہ آہستہ کار باہر سڑک پر پہنچ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ باربرا نے کھڑکی کے پاس کھڑے کھڑے گہرا سانس لیا۔ اب وہ پورے گھر میں تنہا تھی۔ یکلخت کسی اندرونی خیال کے زیر اثر وہ لپک کر باتھ روم میں گئی۔ وہاں اندھیرا تھا۔ دروازے کے ساتھ ہی لگا ہوا بٹن ٹٹول کر اس نے بتی روشن کی۔ سامنے ہی بیسن لگا ہوا تھا جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خانوں کی الماری بنی ہوئی تھی۔ باربرا نے سب سے پہلے دراز کھولی۔ اس کے اندر لپسٹک اور کاسمیٹک کا دوسرا سامان بھرا ہوا تھا۔ اسی میں چھوٹی قینچیاں بھی شامل تھیں۔ اس نے جلدی جلدی دراز کی تمام چیزیں الٹ پلٹ ڈالی۔ اس عمل کے دوران میں اس کا ہاتھ کئی جگہ لگا۔ اسے جس چیز کی تلاش تھی وہ اس دراز میں نہیں تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دوسری دراز کھولی۔ اس میں بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھری ہوئی تھیں جن سے باربرا کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بے تابانہ ایک خاص چیز تلاش کر رہی تھی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چیز نہ ملی تو اس کی حرکت قلب بند ہو جائے گی۔ دفعتاً وہ چیز اس کے کپکپاتے ہاتھوں میں آ گئی جس کی اسے تلاش تھی۔ حیرت انگیز طور پر باربرا کے ہاتھوں اور انگلیوں کی کپکپاہٹ جاتی رہی۔ یہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی بوتل تھی۔ اس کا ڈھکنا بند تھا اور باربرا کو اس میں سے نیلے رنگ کے کیپسول اوپر تک بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ باربرا کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ دروازہ بند کر کے وہ چمکتی آنکھوں سے کیپسول تکتی رہی۔ پھر اس نے احتیاط سے ڈھکنا کھولا اور اپنی بائیں ہتھیلی پر کیپسول الٹ دیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے ڈھیر سارے کیپسول! وہ سمجھتی تھی کہ جارج نے اس کی دراز میں سے نیلے کیپسولز کی تمام شیشیاں نکال لی ہوں گی، لیکن ایک شیشی تو ابھی تک موجود تھی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔